وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ولی، تمہارا کوئی دوست، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ وا لام یا ولیا، واو لام یا، یہ ایک روٹ ورڈ ہے۔ اس روٹ ورڈ کا معنی ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہوا ہے اولیاء، اسی سے نکلا ہوا ہے ولی، اسی سے نکلا ہوا ہے مولا، اسی سے نکلا ہوا ہے مولوی، اسی سے نکلا ہوا ہے مولانا۔ یہ جو ولی کا ہے والا یا، اس کا معنی ہوتا ہے قریبی دوست ہونا۔ تو وما لکم من دون اللہ من ولی، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ مولا کا بھی معنی ہوتا ہے حمایتی، کوئی دوست، کوئی عربی میں بلکہ غلام جو ہوتا تھا نا، غلام جو کام کرنے والا گھر میں غلام ہوتے تھے، انہیں بھی مولا بولا جاتا تھا کہ یہ ہمارے مولا ہیں، یعنی ہمارے غلام ہیں۔ تو لفظ مولا یہ بولا جاتا ہے کہ انسان سیاق و سباق میں ذہن میں کون سا معنی رکھ کے بول رہا ہے، کون سا انسان معنی رکھ کے بول رہا ہے۔ بعض دفعہ کلام اپنے جگہ کے لحاظ سے، اپنے مفہوم کے لحاظ سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے، وہ بات وہی ہوتی ہے لیکن معنی کوئی اور ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا زندگی میں کیا کھویا کیا پایا، اب اس کا سمجھنے والا کیا سمجھتا ہے؟ زندگی میں کیا کھویا کیا پایا، تو کہے گا بھائی زندگی میں کیا حاصل کیا اور کیا نہیں، کہتا ہے زندگی میں کھویا وہ ہے جو کھانے والا ہے، اور پایا وہ ہے جو چارپائی میں ہوتا ہے۔ تو کیا کھویا کیا پایا؟ ایک دودھ دینے والا جو ہے، یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک چارہ ہے، تو یہ جانوروں کو جو ہم ڈالتے ہیں تو اردو میں اس کو چارہ بولا جاتا ہے، چارہ، ٹھیک ہے۔ یہ جانوروں کو جو کھانے کے لیے جن سے ہم دودھ لیتے ہیں انہیں ہم چارہ ڈالتے ہیں۔ دودھ والے نے دودھ کے پیسے زیادہ کر دیے، پوچھا بھائی، تجھ سے پوچھا بھائی تو نے پیسے کیوں زیادہ کیے ہیں دودھ کے؟ کہنے لگا بھائی چارہ جو مہنگا ہو گیا ہے، بھائی چارہ جو مہنگا ہو گیا ہے۔ حالانکہ لفظ بھائی چارہ اس کے علاوہ اگر بولا جائے تو معنی ہوتا ہے آپس میں اخوت، آپس میں بھائی چارہ ہونا، دوست ہونا۔ لیکن جب دودھ والا بول رہا ہے نا بھائی چارہ مہنگا ہو گیا، تو یہاں پہ معنی اور ہے۔ ایسی جو لفظ مولا ہے، جب یہ بولا جاتا ہے انسان نظریہ رکھ لے کہ میں مولا کا مطلب لے کر رہا ہوں حاجت روا، مشکل کشا، تو پھر اللہ کی ذات مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور جب انسان اس کا معنی سیاق و سباق میں اور لے رہا ہوتا ہے تو وہ غلام کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ پہ لینا کہ مولا کا معنی وہ ہے جو اللہ ہے، وہ جو حاجت روا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ایسا ہر جگہ پہ نہیں ہوتا ہے۔ 12 لفظ نکلا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی، کوئی نصیر، کوئی مددگار نہیں ہے۔